اگر کوئی شخص مسجد میں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جماعت قائم ہے تو اب اگر اسے یہ اندازہ ہے کہ میں سنتیں پڑھ کر بھی امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جاؤں گا اگرچہ قعدہ اخیرہ میں ہی شامل ہوں، تو اس صورت میں اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ سنت فجر ادا کرے اور پھر اس کے بعد امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ ہاں یہ کہ سنت فجر صفوں میں نہ پڑھے، یعنی ایسی جگہ نہ پڑھے کہ اس کو جماعت میں شامل تصور کیا جائے، بلکہ ہٹ کر جو ہے وہ کسی دیوار یا پلر کی آڑ میں جو ہے وہ اپنی سنتیں ادا کر لے گا۔ اندر نماز ہو رہی ہے تو باہر برآمدے میں جو ہے وہ سنتیں ادا کر لے گا، اور اگر اسے پتا ہے کہ میں سنتیں پڑھوں گا تو امام سے سلام پھیر لے تو ایسی صورت میں جماعت میں شامل ہو جائے، لیکن اب سنت فرض کے بعد نہیں اور جماعت فرض نماز شروع ہو جائے تو کیا کریں؟ اگر تو آپ مطلب آخری رکعت میں ہیں تو فوراً سے یعنی تشہد تک پہنچیں اور محمدن عبدہ و رسولہ کے بعد صرف چھوٹا سا دروشی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور سلام پھیر دیں تو آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اور ابھی ایک دو رکعتیں اگر پڑھی ہوئی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کا قیام مس ہو جائے گا، پہلی رکعت چھوٹ جائے گی، تو آپ نماز کو وہیں پہ توڑ دیں، چھوڑ دیں، اور پھر اس نماز کو دوبارہ لوٹا لیں، اس نفلی نماز کو۔ فجر کی سنت اگر جماعت شروع ہو جائے تو کب پڑھیں؟ جب جماعت، تو بخاری مسلم میں حدیث ہے جب فرض کی اقامت ہو جائے تو کوئی نماز درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ سنتے پھر نہیں پڑھ سکتے، آپ فرض نماز ہونے کے فوراً بعد پڑھ لیں۔ وہ ترمذی میں روایت موجود ہے، ترمذی والی سند تو کمزور ہے، البتہ صحیح ابن خزیمہ میں اور صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھ کے نکلے تو ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، آپ اس کے پاس کھڑے ہو گئے، جب سلام پڑھ کے پھیر کے فارغ ہوا آپ نے پوچھا یہ کیا پڑھا تم نے؟ کوئی کل سے جو ہے وہ فجر کی 4 رکعتیں پڑھنا شروع کر دے گا۔ اس نے کہا رسول اللہ میں نے فرض نہیں پڑھے، میری فجر سے پہلے جو 2 رکعتیں رہ گئی تھی نوافل سنت موقدہ میں وہ پڑھ رہا ہوں، تو آپ سب نے خاموشی اختیار کر لی۔ اسے کہتے ہیں حدیث تقریری، یعنی آپ کے سامنے ایک عمل ہوا، آپ سب نے خاموشی اختیار کر لی۔ یہ حدیث آپ کو مشکات میں بھی جو ہے وہ پہلی جلد کے اندر مل جائے گی، اس کے نیچے شیخ زبیر صاحب نے تحکیم بھی کی ہوئی ہے کہ ترمذی والی روایت کمزور ہے، لیکن چونکہ اس کی صحیح سند ابن حبان اور ابن خزیمہ میں موجود ہے لہٰذا اس کا متن بالکل ٹھیک ہے۔ فوراً بعد پڑھ لیں، اور اگر آپ سورج نکل کے پڑھنا چاہتے ہیں اس وقت بھی پڑھ لیں، لیکن یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ جی اتنی دیر آپ مسجد میں بیٹھے رہیں گے، یہ تو فقہ حنفی میں بھی کہیں نہیں لکھا ہوا، یہ لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے۔ آپ گھر جا سکتے ہیں، اور اگر کوئی نہیں بھی پڑھتا گناہگار کوئی نہیں ہے، بعد میں پڑھ لے، زور سے پہلے پڑھ لے، زور کے بعد پڑھ لے، 12 رکعتیں دن رات میں پوری کر لے۔ فرض نماز کی 17 رکعتیں، اس پہ میرا کلپ یوٹیوب کے اوپر رکھا ہوا ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ نماز تو فرض وہی ہے، 2 فجر کے، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، باقی سنتیں تو ہیں موقدہ۔ اب وہ اگر کوئی نہیں پڑھتا اس کو ہم گناہگار تو نہیں کہتے، لیکن ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ جب کسی کے فرائض میں کمی نکلے گی تو نفلی عبادت یعنی سنتیں اس کے ایکویلنٹ تولی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ اس کے فرض کی کمی پوری کر دے گا، اور وہ 12 رکھتے ہیں۔ 2 فجر سے پہلے، بخاری مسلم میں آئی ہیں، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، اور 3 وتر جو ہے اس کے علاوہ ہیں، وہ 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بھی اور 1 وتر بھی، لیکن عمومی عمل صحیح بخاری میں 3 وتر کا ہے، مسئلہ نمبر 130 میرا ریکارڈڈ موجود ہے۔ اس حوالے سے میرے کلپس چڑھے ہوئے ہیں فجر کی سنت کے اوپر، ابابین کے اوپر، اشراق کے اوپر، چاشت کے اوپر، جمعے کی رکعتوں کے اوپر، آپ کچھ بھی لکھیں، سعد انجینئر محمد علی مرزا لکھ دیا کریں تو میرا کلپ الحمدللہ اس حوالے سے کھل جائے گا۔